بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نمرود بن کنعان بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے کہ اس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو گئے ہیں۔ نمرود نے خوف زدہ ہو کر کاہنوں سے دریافت کیا یا تو کاہنوں نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیرا تاراج تخت ہوگا۔ نمرود نے پھر حکم دیا، اس سال میری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مائدہ نے جب یہ ماجرا سنا تو تولید کے وقت باہر ایک غار میں چلی گئی، وہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اس وقت ابراہیم اپنی والدہ مائدہ کے شکم عطر میں تشریف لے گئے تو وہ خبر بھی کاہنوں نے نمرود کو بتا دی۔ بہرحال آپ کی پیدائش کے بعد والدہ روزانہ دودھ پلانے کے لیے جائے۔ ایک دفعہ کیا دیکھتی ہے کہ آپ اپنی سرانگشت چوس رہے ہیں۔ قدرت آپ کی پرورش کر رہی ہے۔ آپ ہفتے میں اتنے بڑے ہوئے کہ ایک ماہ کے نظر آتے، اور ایک ماہ میں اتنے نظر آنے لگے جتنا سال کا بچہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم رہتے ہیں۔ جب ہوشیار ہو گئے تو ایک دن اپنی والدہ سے دریافت کیا، میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا، میں ہوں، کیونکہ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ والدہ نے جواب دیا کہ میرا رب تیرا باپ ہے۔ فرمایا، ان کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ نمرود بادشاہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے دریافت کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ والدہ نے جا کر حضرت ابراہیم کے والد کو بتایا اور کہا کہ جس لڑکے کی نسبت مشہور ہے کہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، وہ تمہارا فرزند نظر آتا ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے شروع ہی سے توحید کی حمایت کی اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع کیا۔ جب اس غار سے شب کے وقت نکلے تو ستارہ زہرہ یا مشتری کو دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، اور چاند پرست اور سورج پرست سب پر حجت اس طرح قائم کی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخرکار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کریں، اور میں قوم کی خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو کیا اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ چونکہ اس دور میں علم نجوم، ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا، لہذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے، فرمان الہی ہے
پس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا اور پھر کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنا قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس بت خانے میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی بڑے بت پر الزام لگایا جائے۔ حضرت ابراہیم کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانے میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم نے کی ہوگی کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ لہذا وہ تمام چھوٹے بڑے اکٹھے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو مجرم کی طرح مجمع میں پیش کیا گیا اور پوچھا کہ تم نے ہمارے معبودوں کو مارا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا کہ ان بتوں سے پتہ کرو یا پھر اس بڑے بت نے یہ کارروائی کی ہوگی۔ وہ دل میں کہنے لگے کہ یہ نہ بول سکتے ہیں اور نہ کھا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ تو نہیں بول سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جب حضرت ابراہیم کی قوم ان کی پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی، جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی ابراہیم پر طاقت کا استعمال کیا۔ اس طرح انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو خاموش کرانے کے لیے ان کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے اور پھر ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام بنا دیا۔ چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی اور جانداروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سخت سزا دی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانوروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکیں ماری، اس لیے آپ نے انہیں مارنے کا حکم دیا ہے۔